سے جائز سمجھنے جا رہے ہیں. یعنی ابوبکر صدیق ان کی تعریف کر رہے ہیں اور علی مرتضیٰ ابوبکر صدیق کی تعریف کر رہے ہیں. یہ پانی محبت ہے، یہ باہمی محبت دنیا نادار کا اظہار ہے. اگر نادانوں ناراضگی ہو، دشمنی نہ ہو، ایسی باتیں ہوتی اس سے بڑھ کر سنیے. نبی پاک ابراہیم علیہ السلام حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں. 1,24,000 کم و بیش صحابہ ساتھ. راستے میں ایک مقام آتا ہے، غدیر قوم کے جگہ پر رک کر، غدیر قوم پر رک کر تمام قافلے کو روکا گیا اور آقا نے لمبا اور طویل خطبہ دیا. اور طویل خطبہ کے دوران نبی پاک ابراہیم علیہ السلام نے علی مرتضیٰ کو اپنے پاس بلایا، ان کا ہاتھ پکڑ کر اس طرح بلند کیا، فرمایا لوگوں تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم پہچانتے ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں اور یہ علی ہیں. میں لوگوں سن لو، یہ علی ہیں. من کنت مولائے فعلی کا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. 1,24,000 صحابہ کے درمیان آقا نے اعلان فرمایا، یہ اعلان فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پھر دعا فرمائی اللہم حب علی، کہ یا اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، فحبہ، یا اللہ تو ہی سے محبت کر. اور جو اس سے دشمنی رکھتا ہے، جو اس سے بغض رکھتا ہے، یا اللہ اسے تو اپنا دشمن کا. جو علی کو دشمن رکھتا ہے، جو علی کو دشمن رکھتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ سے دشمن کا جانتا ہے. گویا کہ علی سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے. اور علی سے دشمنی رسول اللہ سے محبت ہے اور اللہ کی محبت ہے. یہ درجہ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی توہین ہو رہی ہے، کسی کو کم کر دیا گیا ہے. نبی پاک ابراہیم علیہ السلام نے علی مرتضیٰ کے بارے میں ایک اور بڑی حدیث بیان فرمائی. بڑے واقعات ہیں، بڑی فضیلت ہے، بڑے درجات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ قطع نہ لیا جائے کہ ابوبکر صدیق کا درجہ نہیں ہے یا عمر فاروق کا درجہ نہیں ہے. ان کے درجے اپنے مقامات پر ہیں اور عمر فاروق کا درجہ اپنے مقامات پر. عمر فاروق کے بارے میں یہی علی مرتضیٰ فرماتے ہیں. حضرت انس بن مالک نے حضرت عمر فاروق کو کہا اے امیر المومنین، میں نے علی کی زبان سے سنا ہے کہ نبی پاک ابراہیم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ عمر میری امت کے چراغ ہیں، سراج ہیں، میری امت سراج امت ہے. انہوں نے علی سے پوچھا، عمر فاروق علی کے پاس چلے گئے، کہا کہ علی مرتضیٰ میں نے یہ لفظ سنے ہیں، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، کیا آپ نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بحمد اللہ تعالیٰ میں نے اپنے کانوں سے اپنے آپ سے سنا. اے عمر میں نے اپنے کانوں سے سنا میں نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ اے عمر، اے علی، فقط اتنی بات ہے کہ تو ذرا ان کلمات کو لکھ کر دے دے، جو کلمات تو نے کہے ہیں یہ کلمات مجھے لکھ دے. علی مرتضیٰ کہنے لگے اے عمر، کیا تجھے میری زبان پہ اعتبار نہیں ہے؟ میں نے جو کہا ہے اس پہ تجھے اعتبار نہیں ہے؟ تو نہیں مانتا؟ عرض کیا نہیں اے علی، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے یہ تحریر تو مجھے لکھ کر دے دے گا تو اے علی یہ تحریر میں اپنے کفن میں آقا کے پاس لے کر جاؤں گا اور روز محشر تیری تحریر کو پیش کر دوں گا. اسی تحریر کی بنا میں بخشش ہو جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ عمر فاروق کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں نادان لوگ یہ کہتے ہیں
کہ ان کی دشمنی تھی، وہ لڑتے تھے آپس میں، ظلم کرتے تھے۔ نادانوں اگر نادان دشمنی ہوتی، ناراضگیاں ہوتی تو علی انہیں سراج الامہ کی نوید دیتے، ان کی بشارت دیتے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ وہ سراج الامہ کی بشارت دیتے، نہ وہ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے۔ عمر فاروق کی عقیدت محبت یہ ہے کہ آ کے لکھ کر دے دو تاکہ میں اسے اپنے کفن میں ساتھ لے کر جاؤں۔ سبحان اللہ۔ یہ باہمی صحابہ کرام میں آپ سے متعلقات ہیں، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ اب جو وقت کا دامن تنگ ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ شہادت علی کرم اللہ وجہہ انشاءاللہ العزیز وہ رہ گئی ہے، وہ بیان نہیں ہو سکی، تو وہ آج ہی عصر کی نماز کے بعد جو حلقہ ذکر ہوگا اس ذکر کی محفل میں شہادت علی المرتضیٰ بیان کیے جائیں اور اس کے ساتھ طلب کے معاویہ بیان کیا جائے۔ اور اب میں اس ماہ مقدس کے حوالہ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ فطرانہ جو ہے ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض واجب ہے، اس کو ضروری دینا ہے۔ فطرانہ جو ہے ہر کو دینا ہے۔ جو اتنا کمزور، نادار، مفلس اور غریب ہے وہ دوسروں سے فطرانہ لیتا ہے، دوسرے لوگ اگر اس کی مدد کرتے ہیں، فطرانہ دیتے ہیں تو اس اپنے لیے ہوئے سے فطرانہ ادا کرے، اپنے لیے ہوئے سے فطرانہ ادا کرے۔ فطرانہ اگر عید کے روز صبح ساجد سے پہلے جو بچہ پیدا ہو جائے گا اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ جو مہمان آپ کے گھر میں آیا ہے اس کا فطرانہ بھی ادا کرنا۔ گویا کہ فطرانہ جو ہے یہ لازم ہے، اس کے بغیر روزے معلق رہتے ہیں، یہ قبول نہیں ہوتی، یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ اپنے حلقہ میں، اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں، گرد و نواح میں، اہل محلہ میں کوئی غریب مفت نادار ہے تو وہ زیادہ مستحق ہے، اسے دیا جائے۔ اگر آپ کو کوئی نہیں ملتا، نہ آپ اس گھر میں ایسا ہے جو فطرانہ دے اور نہ ہی آپ کے اہل محلہ میں جو فطرانہ دے، تو پھر اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ ہماری درسگاہ میں فطرانہ جمع کرا دے۔ درسگاہ میں جو طلباء پڑھتے ہیں، رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں وہ درسگاہ میں دے دے۔ اور فطرانہ ہر ایک کے لیے 60 روپے فی کس ہے، 60 روپے فی کس، 2.25 سیر گندم، 2.25 سیر گندم وہ تقریباً اتنے ہی بنتے ہیں، تو 60 روپے فی کس یہ فطرانہ ادا کیا جائے۔ 60 روپے آپ دے کرے کوئی دے دے تو یہ بات واضح ہو گئی۔ دے دے۔ بہرصورت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تعریف، توصیف، ان کے مراتب، ان کے درجات مسلمہ ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت ہر ایک کو ان کے درجات کے مطابق ان کا احترام اور عزت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک کو مانا جائے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے، یہ سراسر زیادتی ہے اور غلط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا نے یاد ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میری امت میں، چونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابو صدیق وہ تقویٰ دار نہیں تھے، عبادت گزار نہیں تھے،
علی المرتضیٰ تقویٰ دار نہیں تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ ان میں وصف نبوت ہیں، آقا کی نگاہ نے انہیں چنا ہے، اور آقا نے ہر ایک کے درجات اپنے اپنے طور پہ بلند فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں امتی ہونے کے ناطے یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کا تقابل کریں آپس میں، ان کا آپس میں مقابلہ کرتے رہیں، یہ حق نہیں پہنچتا۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو آقا نے اور اللہ نے یہ عنایت فرمائی ہے، یہ کرم فرمایا ہے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، امت کی رشتہ و ہدایت کا سلسلہ جاری رہنا ہے۔ وہ رشتہ و ہدایت کا سلسلہ اللہ نے علی سے جاری کیا ہے، کیوں کہ علی ہی سے، کیونکہ علی کی زوجہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور فاطمہ الزہرا سے نسب مصطفیٰ جاری ہے، اور نسب مصطفیٰ سے یہ رشتہ و ہدایت کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، اور کوئی گلی نہیں ہو سکتا جب دہلیز علی میں چومے، دہلیز علی میں جھک جائے، وہ اللہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے علی نے اللہ علی کو یہ درجات فرمائے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان سب کا اپنے درجات کا احترام اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے توسط سے ہماری اتباع کو قبول فرمائے۔ آخر رب العالمین جزاکم اللہ خیر سے عطا فرمائے۔ اور نماز عصر کے بعد انشاءاللہ العزیز شہادت علی بیان کی جائے گی، اور کل صبح آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات صبح میں جو درس ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کا درس ہوتا ہے، بڑے عام درس ہو رہے ہیں، آپ حضرات بزرگ تشریف لایا کریں اور ان درس میں شامل ہوں۔ کل ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا ایمان ہے، یہ اس کا موضوع ہے، اور یہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے اپیل ہے کہ ضرور تشریف لائیں۔ سنتے رہو۔